کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ کاش پتہ ہوتی ہمیں قدر و منزلت تعلیم کی، کمی ہوتی نہ پھر اہل علم کی تعظیم کی۔ دیکھیں نا، جب بات علم دین کی آتی ہے تو کتنے لوگ ایسی ذہنیت رکھنے والے ہیں جو کہتے ہیں کیا ہوگا پڑھ لکھ کے، کیا کریں گے حافظ قرآن بن کے، کیا کریں گے مولوی بن کے، وہی ان کی 10-12 ہزار کی تنخواہ ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں، میں کہتا ہوں آپ نے تعلیم اسلام کو صرف ایک طرف سے دیکھا، آپ نے تعلیم قرآن کو صرف ایک طرف سے دیکھا، صرف ایک پہلو پر آپ نے نظر ڈالی۔ آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ 10 یا 12 ہزار تنخواہ رہے گی، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تم کہتے تو ہو کہ 10 یا 12 ہزار کی تنخواہ رہے گی، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن پڑھنے والے کو بہترین کہنے والے میرے نبی کی ذات ہے۔ میرے نبی نے قرآن پڑھنے والے کو اور پڑھانے والے کو بہترین ارشاد فرمایا ہے۔ اور کیا ہوگا قرآن پڑھ کے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، جناب بزاز کی روایت ہے کہ جب قرآن پڑھنے والا مر جاتا ہے تو قرآن کریم اس کے سرہانے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، نورانی شکل و صورت کے ساتھ قرآن اس کے سرہانے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو دلاسا دیتا رہتا ہے۔ جب اس کے گھر والے تجہیز و تکفین میں لگے ہوتے ہیں، قرآن مرنے والے کے ساتھ رہا کرتا ہے۔ پھر جب اس کو کفن میں لپیٹ دیا جاتا ہے تو قرآن کریم اس کے کفن کے قریب آ کر اس کے سینے پر آ جاتا ہے۔ پھر جب اس کو قبر میں لے جایا جاتا ہے اور قبر میں اتارنے کے بعد قبر کو بند کر کے اس کے اعزاء اقربا اس کو چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں اور پھر فرشتے آتے ہیں سوالات کرنے کے لیے، تو قرآن کریم وہاں بھی اس کی مدد کے لیے موجود ہوا کرتا ہے اور وہ مرنے والے اور فرشتوں کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں ذرا ہٹو تاکہ ہم اس سے سوالات کر سکیں۔ قرآن کہتا ہے یہ میرا دوست ہے، یہ میرا ساتھی ہے، یہ سفر میں ہوتا تھا مجھے ساتھ رکھتا تھا، حضر میں ہوتا تھا مجھے ساتھ رکھتا تھا، جنگلوں میں ہوتا تھا مجھے ساتھ رکھتا تھا، بستیوں میں ہوتا تھا مجھے ساتھ رکھتا تھا، رات کی اندھیریوں میں دن کے اجالوں میں یہ میرا ساتھ نہیں چھوڑتا تھا۔ میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس وقت تک میں بھی اس کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا جب تک کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخلہ نہ دلا دوں گا، میں بھی اس کا ساتھ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ پھر مرنے والے سے مخاطب ہو کر قرآن کہتا ہے تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں وہی قرآن ہوں جس کی تلاوت تو رات کے اندھیروں میں اٹھ کر کیا کرتا تھا، تنہائیوں میں کیا کرتا تھا۔ میں وہی قرآن ہوں جس کو تو سفر میں پڑھا کرتا تھا، میں وہی قرآن ہوں جس کو تو جنگلوں میں پڑھا کرتا تھا۔ میرے عزیزو، یہ بات حقیقت ہے کہ تنخواہ 10 یا 12 ہزار رہے گی، لیکن میرا یقین بولتا ہے کہ اگر قرآن پڑھتے پڑھتے مر جائیں تو انشاءاللہ پھر جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ یہ قرآن ہمیں قبر کی اندھیریوں میں تنہا نہیں رہنے دے گا، قبر کی تنہائیوں میں قرآن ہماری مدد کے لیے پہنچے گا۔ وہ جو جب سخت اندھیرا ہوگا